السلام علیکم. انکہی ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دوں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv. ای میل کریں تو live@ankahi.tv پہ, اور ٹیلی فون کرنے کے لیے 021-227-0839. چند روز پہلے شیخ عامر حسن صاحب اور جے علی صاحبہ یہاں پہ, اور ہم نے بات کی کلچر کی, تہذیب. اس کے بعد ای میل پہ, ویب سائٹ پہ بہت بحث چلی, اور شاید کسی شو پہ اتنی بحث نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے, اور خاص ایک اعتراض یہ تھا کہ شیخ عامر حسن صاحب نے فرمایا تھا اس وقت کہ پاکستان کا کوئی کلچر نہیں ہے. اگر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے, کہا تھا اگر آپ کہیں چین تو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے, آپ رشیا کے ہیں, امریکہ کے ہیں تو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے, ایک آواز ذہن میں آتی ہے, لیکن آپ پاکستان کہیں تو ایک دھندلاپن ہوتا ہے, کوئی امیج نہیں ہے. انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ کیونکہ ہم ہندوستان سے الگ ہوئے تو ہم نے اپنا کوئی کلچر نہیں بنایا, اور اپنے پروٹیکشن کے اندر ہم نے وہ جو ہماری تہذیب آ رہی تھی اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. اس چکر میں ہماری تہذیب کہیں کھو گئی. بہت سے لوگوں نے, نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے کتنی ای میلیں کی اور یہ شکایت کی کہ شیخ صاحب نے بڑی عجیب بات کی, اور فیصل قریشی نہ جانے مجھے کتنے خطابات سے نوازا گیا کہ غلط بات کی کہ مذہب جو ہے وہ پاکستان کا کلچر ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کا ایک بہت بہترین کلچر ہے, جہاں پہ عورتوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے. اور بڑے دن سے مجھے اکسایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میل کا میں جواب دوں, میں نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں آج کے شو کا انتظار کر رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہم وہ بات دوبارہ صحیح سے کر سکیں. ایک بات تو یہ جناب کہ شاید, اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, شاید ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی. جن ممالک کو ہم غیر اسلامی, غیر مذہبی اور نہ جانے کن کن الفاظ سے جانتے ہیں, وہاں عورت کی عزت ہے. ہاں, ہم عورت کا تحفظ ضرور کرتے ہیں, اس کو بند کر کے ضرور رکھتے ہیں, اس کے پردے میں ڈال کے ضرور رکھتے ہیں. اور پردے سے خدا نہ خاصا میرا مطلب مذہبی پردے پہ نہیں, ایک اردو زبان کا جو لفظ ہے کہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن ہم اس کی عزت نہیں کرتے عورت کی. اس پہ بھی میں کئی شوز کر چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ جن صاحب نے فرمایا کہ اسلام پاکستان کا کلچر ہے, تو جناب یہ غلط بات ہے. جتنے دنیا میں اور اسلامی ممالک ہیں جس میں آپ, چین میں بھی بہت سارے مسلمان رہتے ہیں, روس میں بھی بہت سے مسلمان رہتے ہیں, عرب ممالک میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں, امریکہ میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں, نہ جانے مسلمان تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان کا کلچر, تہذیب, تمدن, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. جو روس میں مسلمان ہے وہ روسی ہے, روسی کلچر ہے اس کا, ہم اسلام اس کا مذہب ہے. آپ کا مذہب کچھ بھی ہو, مذہب اور کلچر, مذہب اور تہذیب الگ الگ چیزیں. جو بات ہم اس روز کر رہے تھے وہ کلچر کی کر رہے تھے. تو آج کی کوشش کہ وہ بات جو ادھوری رہ گئی تھی, اور جن صاحب نے یہ آگ لگا کے ہٹ گئے تھے, میں ان کو دوبارہ بلا لوں تاکہ وہ جتنی ای میلیں میں نے صحیح ایک ہفتے میں وہ خود سہ سکے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دعوت دی ماریا واسی صاحبہ کو. ماریا, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شیخ عامر حسن صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. انہوں نے اس بار ایک آگ لگا کے یہ چلے گئے, انہوں نے یہ فرما دیا کہ پاکستان کا کوئی کلچر نہیں. اس سے پہلے کہ یہ اپنی اس خرافات کو ڈیفینڈ کریں, آپ بتا دیجئے آپ کا موقف کیا ہے. نہیں, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. اصل میں کنفیوژن جو رہتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کلچر کیا ہے اور مذہب کیا ہے. ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ میں, برصغیر میں رہتے ہیں, تو ہماری زبان ہندی یا اردو یہ ہے, اور ہمارے یہاں کے موسم جو ہیں, یا ہمارے یہاں بسنت منائی جاتی ہے, یا ایک خاص طریقہ ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا, عید کا بھی ایک الگ عید ہے. ہاں, سعودی عرب میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو کلچر کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اس چیز کے ساتھ. خطے, زمین سے تعلق ہوتا ہے اس کا, اور مذہب جو یہاں کا مسلمان ہے اس کا بھی خدا ایک ہے, اور جو دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہے اس کا بھی خدا ایک ہے, رسول ایک ہے. سو یہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کنفیوژن کی کوئی بات ہے. ہاں, شاید الفاظ کے استعمال کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مذہب تو ضابطۂ حیات ہے, زندگی کا طریقہ ہے, قانون ہے. اور ہمارا مذہب, ہاں, ہمارا مذہب تو اٹس اے وے آف لائف. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں رکھ دیں کہ جی آج ہم مسلمان ہوں گے اور آج ہم قرآن کھولیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے. بٹ اٹ از اے سرٹن وے آف لائف جو آپ فالو کر رہے ہیں, 24 گھنٹے جینے کا طریقہ. ہاں, اور بہت بیسک ہے. سو اس کے اندر خوشی منانا
मना नहीं है, या कपड़े पहनना, खुशी, हाँ, बट उसके अंदर क्या है, मियाना रवि है या बहुत सारी और चीजें हैं बेसिक जो इंसान को अपनी जमीन और अपनी असलियत से करीब तर रखती हैं, अपनी जमीन से जी। और शेख साहब ने एक और बात ये कही थी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फ्रंटियर, इनके कल्चर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पाकिस्तान के रीजनल कल्चर, कलेक्टिव हमारा कुछ नहीं है। तो अब आप ये जो आग लगाई थी, अब इस पे अब आप खुद ही आग बुझाइए। आग इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि, और शायद लगाई भी थी क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। फैशन से मेरा ताल्लुक है, डिजाइन से मेरा ताल्लुक है, हिस्ट्री में मुझे बहुत शौक है। आई स्टडी अ लॉट, मैं हर चीज पे बड़ी रिसर्च करता हूं, और क्योंकि पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है और बड़ा पसंद है, लेकिन कभी समझ नहीं आई, बचपन से ही ये सोच रहा हूं और देख रहा हूं, और कभी भी समझ नहीं आ पा रही कि हमारा कल्चर क्या है और इसको कौन डिफाइन करेगा। क्या हमारा कल्चर मोहम्मद अली जिन्ना की वो फोटो है टोपी और शेरवानी वाली, लेकिन शेरवानी तो कोई नहीं पहनता यहां पे, और जब हम मुसलमान कहते हैं तो तब भी बड़ी एक हिपोक्रेसी और कंफ्यूजन नजर आती है। फिर हम कहते हैं जी जो भी हम कहते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअली, और ये नहीं कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मैं कोई यहां पे कुछ बताने नहीं बैठा, पूछने बैठा हूं खुद भी। हम तो तालिब इल्म हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में ये कहा था कि ये मेरा भी ये सवाल है, और मैं यही सवाल मैंने सबसे किया था कि अगर किसी को इसका जवाब आता हो तो प्लीज शेयर इट विद अस, बिकॉज हम लोगों को मिलके ही, जब आपने कहा कि कौन करेगा फिर डिफाइन इसको, तो कल्चर को डिफाइन भी हम लोगों ने मिलके ही करना है। और ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी हुकूमत है, जो बेचारी अपनी ही उस लड़ाई में मगन है, एक अपनी जो फिल्मी दुनिया बना के बैठ गई, ये जो भी है, ये असल में काम उनका था हम लोगों को गाइडलाइन देने का, लेकिन वो अपनी किसी भूख, तो हमें हम लोगों को मिलकर, अलबत्ता मैंने जब भी स्टडी किया तो रीजनल, मैं जब फिरता हूं पाकिस्तान में, हम देखते हैं तो पंजाब का बड़ा खूबसूरत कल्चर है, लेकिन वो किधर है? सिर्फ गांव में, शहर में नहीं। एक सेकंड, मुझे बात पूरी, सिंध में बहुत खूबसूरत कल्चर है, लेकिन किधर है? गांव में, शहर में कुछ भी नहीं है। बलोचिस्तान, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या वही अंग्रेजी वाली बात हम कर रहे थे, तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इंग्लैंड जैसे मुल्क में कल्चर इनफैक्ट अपर क्लास अपनाती है सारी। The British culture is the British culture that the society sort of, conforms to and reflects and portrays to the world. तो ये एक ऐसी अजीब सी, जो अभी आमिर ने कहा कि शहरों में हमारे कल्चर नहीं, लेकिन हमारी क्या शहरों में और तालीम के साथ और तरक्की के साथ क्या कल्चर न्यूट्रलिटी एक आम चीज नहीं है आज के जमाने में? बिल्कुल है। आप उसको तरक्की कह लें, डेवलपमेंट कह लें, चेंज कह लें, बट आई ऑल्सो फील कि हमारे इस मुल्क को बचपन से हमने ये सुना है कि इस्लाम के नाम पे लिया गया, बनाया गया। हमने उस चीज को कंफ्यूज कर दिया बिकॉज हम एक अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी है, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहा अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया? हमने अपनी बाउंड्री सेट कर ली। नाउ वी वांटेड, हमने अपने आप को अलग करने के लिए, शायद अपने कल्चर से, जो हमारी हेरिटेज था ऑल ओवर इंडिया और सब कॉन्टिनेंट, आई वुड से, किसने रूल किया? मुसलमानों ने रूल किया। लेकिन हम अपने आप को उस सारी तहजीब से या कल्चर से काट रहे हैं, काट चुके फॉर सो मेनी ईयर्स, 50-60 साल से हम इस कोशिश में हैं कि हम उससे अपने आप को अलग कर लें। हमने फिल्म जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको भी जस्ट डिसोन्ड इट, हमने उसको काट के खत्म कर दिया। हमने बसंत को एक वन टाइम छोड़ दिया। दीज आर कल्चरल थिंग्स, बहुत सारी और हम फिर उसके बाद अपनी भी कोई आइडेंटिटी नहीं बना सके। तो अच्छा, फिर ये दूसरी बात मैं आप ही से दोबारा पूछूंगा। अभी आमिर ने ये कहा कि ये सरकार का काम था कि ये कल्चरल आइडेंटिटी गाइडेंस देती है, बिल्कुल, और सरकार ने नहीं दी। क्या वाकई ये सरकार के बस में है कि कल्चरल आइडेंटिटी की डायरेक्शन दे सके, या जैसे जैसे तरक्की होती है दुनिया घूमते हैं, बाहर जाते हैं और कल्चर्स मर्ज होके एक कल्चर इवॉल्व करता है? नहीं, गवर्नमेंट से इनका मतलब ना सिर्फ घर है आपका, योर ओन हाउस, बल्कि गवर्नमेंट से शायद मतलब इनका तालीमी इदारे एंड द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स एंड द पीपल हु आर, जो इनग्रेन कर रहे हैं, जो आगे लेकर, हम सब की जिम्मेदारी है एक्चुअली। ठीक है, हम सब शायद कॉम्प्लेक्स्ड हैं और अपने आप से भागना चाहते हैं। हम सब दुबई और अमेरिका भागना चाहते हैं। वी आर नॉट प्राउड पीपल,
ٹھیک ہے. سو اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنی کسی کمی کو ایکسپٹ کر لینا از اے فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز سولوشن. بالکل اٹ از دا فرسٹ. جو میں نے شروع میں بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ جب تک میں اپنے کپڑوں کی یا اپنے آپ کی ہم لوگ نہیں کریں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا. اور یہاں پہ تو پاکستان کے بارے میں ذرا بات بھی ہم کریں فار آور اون نالج, اپنے جان بوجھ کے لیے. تو اگر ہاں جی نہیں ہے تو چلے چھوڑ, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کی بات چیت خود ہی کرنی ہے, خود ہی اس کا حل نکالنا ہے. ہم نہیں نکالیں گے تو دیکھیں نا گورنمنٹ نے ایک ادارہ نکالا جی منسٹری آف کلچر. اور منسٹری آف کلچر جو ہے وہ کیا کرتی ہے میں نہیں جانتا, لیکن کیا یہ تو منسٹری ہے جو منسٹری کرتی ہے وہ کرتی ہے. یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن کلچر کو نہیں, کلچر کو پروموٹ یا ڈیفائن کرنا تو وہ یہ کنفیوژن یو سی کنفیوژن ہے. اور یہ مطلب میں یہاں پہ سے کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میری بھی یہ ایک کویسٹ ہے, میری بھی یہ ایک میں بھی جاننا چاہتا ہوں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہم انگریزی میڈیم اسکول پڑھنے کو بہت ایک وہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آج کل آپ دیکھیں اف آئی ایم فرام پنجاب, آئی بلونگ ٹو لاہور اور فرام پنجاب, تو آج کی آپ جنریشن اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہر قسم کے ایکسنٹ میں انگریزی تو بول لے گی لیکن پنجابی نہیں بول سکتی یا اردو نہیں بول سکتی یا اردو پوئٹری کو سمجھ نہیں سکتی یا یہاں کا میوزک انجوائے نہیں کر سکتی. Who is responsible for that? We are responsible for that. We are not giving all this to our children. We are very proud کہ جی پرنسٹن میں پڑھ رہا ہے, ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے بچہ, بٹ آپ خود کر رہے ہیں ان کو دور اس سے. آپ ان کو برگر فیملی خود بنا رہے ہیں بیکاز آپ نے ان کے اوپر مسلط کی ہے when it comes to کہ جی آپ نے اسکول میں پڑھنا تھا, جیوگرافی پڑھنی تھی اور اپنے ہسٹری کی ڈیٹس چند یاد کرنی تھی. دیٹ از واٹ ایوری تھنگ از فار یو. مجھے ایک بات سمجھائیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انگریزی جو ہے وہ طاقت کی زبان ہے, اور جبھی بھی کسی کو یہ جتانا ہوتا ہے کہ وہ ایک بحث میں اوپر ہے یا اس نے کسی کو منانا ہوتا ہے اگر پھنس گیا ہو, اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی ہم نے وہ پولیس والے شوز کیے, وردی پہن کے لوگوں کو روکا, اور جب کسی کو روکا وہ فوراً انگریزی بولنا شروع کرتا ہے. اچھا انگریزی کیوں ہم پیچھے, ہم اس کے خلاف کتنا بولتے ہیں. انگریزی وہ زبان ہے جو ایزیلی ہر جگہ سمجھی جاتی ہے. دنیا کی زبان آپ اس کو استعمال کیجئے. جو بندہ بلوچستان میں آپ جائیں نہیں سمجھ رہا, ایک دکاندار, مجھے وہ نہیں آتی ان کی زبان, وہ اردو بھی تو سمجھ لیتا ہے نا. آپ پشاور جیسے اردو یوز کی جاتی ہے پورے پاکستان میں, اسی طرح انگریزی یوز کی جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ. سو اٹ از ناٹ, ہمارے یہاں وہ طاقت کی زبان ہے, طاقت جتانی ہو, طاقت کا اپنا زور دکھانا. نہیں, یہ ہے ڈفرنس آف جو ہے آپ کے کہ جی غریب اور امیر کا ڈفرنس ہے. وہی نا انگریزوں کا چھوڑا ہوا سارا. اب جو مجھے ابھی جو ایک سیکنڈ پہلے میں خاموش سمجھ میں آئی, جو میری ذہن میں ایک بات ہے, وہ یہ کہ کیونکہ ہم اپنی ذات میں, اپنے کلچر میں, اپنے بیک گراؤنڈ میں, یا ہمارے پاس جو اور ٹولز ہیں, ایک آدمی کھڑا ہو, اس کی پرسنالٹی کے ٹول کیا ہوتا ہے, اس کے کپڑے, اس کی فزیکل آرائش جو کہہ لیجئے, زیور ہو, یا اس کی تعلیم ہو, یا اس کی عقل ہو, یا جو وہ بات کر رہا ہو اس کی گہرائی ہو, اس سب میں تقریباً ہم کافی کمزور ہیں. تو ایک حربہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انگریزی بولو, تو وہ ایک بڑا بہترین ٹول ہے, جب چاہو استعمال کر لو. اچھا, اور میں نہیں سمجھتی کہ لباس کہ آپ نے یہ پہنا ہے تو آپ کم مسلمان یا کم پاکستانی ہو گئے. ہاں, یہ بھی ایک بڑی خطرناک بحث ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی قمیض شلوار جو ہے اسلام, یہ تو وہ بحث ہے جو شروع نہیں کرو. کلچرل ہے. اسی آپ شلوار قمیض کو پاکستانی کہہ سکتے ہیں, کلچرل کہہ سکتے ہیں, اسلامی کس پوائنٹ سے کہیں گے کہ کوئی جمعے کے دن قمیض شلوار پہنے ہوئے ہوتا ہے, باقی دن پتلون قمیض پہنے ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر رشیا کا جو مسلمان ہے وہ تو پتلون قمیض نہیں. تو یہ ایک کلچرل چیز ہے نا, ہم صرف اس کو آئیڈینٹیفائی شاید نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کلچرل ہے. اول تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ اتنی بڑی بحث کیا ہے. آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ وہی کام کرتے ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں. آپ شاید پتلون اور قمیض اور کوٹ اور ٹائی اس لیے پہنتے ہیں, اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ شاید شلوار قمیض میں انسان ڈھیلا ڈھالا محسوس کرتا ہے جب وہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے, ہی نیڈس ٹو الرٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کی سہولت کے لیے ہیں, ان کو تو عذاب نہیں بنانا چاہیے. اب آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اس میں بحث کیا ہے, اور آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ بات چھیڑی, کیونکہ میری کوشش یا انکہی کی ہماری جو ٹیم ہے, ہماری جو کوشش وہ یہ رہی ہے کہ ہم کسی طرح ہمارے لوگوں میں وہ واپس کانفیڈنس اپنی ذات میں لا دیں, اور پھر
ہم نے کوشش کی کہ سیلیبریٹیز جو ہیں یا جو لوگ جو جانے مانے شخصیات ہیں جن کے چہرے پہ، جیسے ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں، آپ کوئی کہیں تو دنیا سنیں گی. آپ چینل پلٹ رہے ہوں اور ماریا واسطی شیخ عامر بیٹھے تو چینل رکے گا، لوگ اب آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ ویور دیکھ رہا ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں رسپانسبلٹی ہے. ہاں، تو لیکن ہم نے اس طاقت کو، اور یہ بات شاید میں ہفتے میں 6 دفعہ کہتا ہوں کہ وہ طاقت ہم کیوں استعمال نہیں کرتے کہ ہم وہ قوم میں جو ہماری ذاتوں میں کانفیڈنس آ گیا وہ ہم واپس اپنی قوم میں بھی دیں کہ یار ہم ہیں، ساتھ ہیں. تو ہم کر رہے ہیں نا، نہیں کر رہے جتنا آپ کے چھوٹے اس کے اوپر کسی طریقے سے بھی یہ باتیں چینلائز ہی کرنی ہوتی ہیں نا. آج آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات، یہ فورم اوپن کرتے ہیں اور آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے تو دیٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز اٹ. ہم نے یہی بات تو اجتہاد تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ مشورہ کرو، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اور اس کو مشورے سے سالو کریں. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ یو، یو آر ناٹ اگینسٹ می، either you will convince me or I will convince you. So I don't understand کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا شاید مسئلہ بنا لیتے ہیں اس ملک میں. تو انا کے ساتھ فساد کا مسئلہ بنا. ابھی ایک پیغام آیا ہے عالم صاحب کا، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کلچر از اسٹریٹ اگینسٹ واٹ اسلام پریچز. انہوں نے کہا ہے کہ تہذیب جو ہے، نہیں، کلچر کے لیے تہذیب صحیح لفظ ہے جی، کیا تمدن صحیح ہے. آئی تھنک سو. انہوں نے کہا کہ جی اسلام کی تعلیمات کے عین خلاف ہے اور کوئی بھی قرآن سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو تہذیب اور تمدن ہے یہ انسانوں کو بانٹتا ہے، انسانیت کو بانٹتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے انسانیت کو جوڑتا ہے. اس سوال پہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے. تو یہ عالم صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش نہیں، کیونکہ میں تو تھوڑا گھبرا گیا ہوں ان کی بات سن کے. ہمارے ساتھ دیکھ کر Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. इतनी सस्ती सेल है. नाश्ता, सना की एंगेजमेंट हो गई. तुम्हारे मैंने तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट किया आशी. चाय. आपको पता है आज क्या हुआ? ओ भाई फोन तो पकड़ा दो. बाद में बताती हूँ. इतनी ज्यादा फोन पे बात. अरे बात करने दीजिए ना. ज़ेम संडे क्रेज से हर संडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ज़ेम कनेक्शन से किसी भी वारिद नंबर पर बात होती है बिल्कुल फ्री. एक्टिवेशन के लिए 100 डायल कीजिए. ज़ेम संडे क्रेज, ज़ेम इट ऑन संडेज. See what happens when you Zem it? New Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Wanted. Life ka network. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv پہ، اور پیغام کرنا چاہیں تو چیٹ کے جو میرے کانٹیکٹس ہیں وہ ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں www.ankahi.tv پہ. عالم صاحب نے چیٹ پہ یہ کہا ہے کہ جی تہذیب و تمدن جو ہے اسلام کی تعلیم کے عین خلاف ہے اور کوئی بھی قرآن سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا کہ کلچر جو ہے وہ قوموں کو یا انسانیت کو بانٹ دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، اور اسلام جو ہے انسانیت کو جوڑ کے رکھتا ہے. شیخ صاحب، پھر وہی کہوں گا کہ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کسی چیز پہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم صرف اپنی نالج کے مطابق چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. ہم نے اصل میں مذہب کو اتنا بڑا ہی کچھ بنا کے مذہب ہے کیا؟ قرآن اگر دیکھا جائے تو اتنی پیاری ایک کتاب ہے جس میں صرف جینے کا، زندہ رہنے کا، معاشرے میں رہنے کا کی تمیز اور تہذیب سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے کرو، وہ کرو فلان. ہم نے اسلام کو نا، وہ ہم کتنے نفل پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، وہ نہیں ہے اسلام، وہ ہے، لیکن ہمیں جو اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ حصہ بہت پرسنل ہے، آپ کا خدا کا وہ ہے. دوسری چیز جو کلچر کی جہاں پہ بات آتی ہے، وہ جو انہوں نے جو بھی کہا ان کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو موسم مختلف ہیں، جیوگرافیکل ڈفرینسز ہیں،
موسم ہی لے لیں صرف آپ. جلد نے قدرت نے کیا نظام بنایا ہے, کالے سے لے کے نیلا پیلا ہرا سب ٹھیک ہے بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینسز کریٹ کرتا ہے کلچر, بیکاز کلچر تو ہے ہی جہاں پہ آپ رہتے ہیں. سرد علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ ایک ان کا کھانا پینا ڈفرینٹ ہے, وہ تو ایک دنیا کی سوشل چیز ہے جو کہ ہوگی اور ہوتی رہے گی. لیکن مذہب کو ہم اس چیز میں, ہم لوگ ہر چیز میں مذہب کو ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ مذہب جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک صرف آپ کو تہذیب اور تمیز سکھائی جاتی ہے اس میں سے, اور جو ہم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں, جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں, لڑائی بھی ہم کرتے ہیں, ہم وہ خیر اب جو بھی ہے جتنے پٹھے کام ہے سارے کرتے ہیں. سیدھی جگہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تو نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا, یہ کہ نماز نہیں پڑھتا. Who am I to judge you? When he is there to judge. آپ نے کہا ہوا بھی ٹو جج. ایک اور ہے, خرم صاحب کا ایک پیغام آیا ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں یہ ملک کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اور انہوں نے بڑے تھوڑے ناراضگی سے پوچھا ہے کہ کیا یہ نیشنلزم اور کلچر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیشنلزم وہ چیز ہے جو قوموں کو جوڑ کے رکھتی ہے, اور ہمارے یہاں نیشنلزم نہیں ہے, اور کلچر وہ ہے, کلچر ہمارا اسلام ہے اور یہی ہماری ٹریڈیشنز اور ہیریٹیج ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خون میں ہے, اور جب ہم مسلمان بر صغیر پہ ہم قدم رکھتے ہیں تو انگریزی یا ولایتی یا ویسٹرن کپڑے پہننا جو ہے وہ پہن کے ملک کو ریپرزینٹ کرنا جو ہے وہ نیشنلزم اور کلچرل ویلیوز بہت کے شکریہ, خلاف تھینک ہے. یو جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے. پہلی بات یہ کہ جب بھی میں انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہوں, اور ابھی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جاتا ہوں کافی بڑی بڑی جگہوں پہ, ہمیشہ شیروانیاں پہنتا ہوں جیسے آپ جانتے ہوں گے. لیکن اگر سوٹ پہن لیں گے تو کیا ایب اس میں بھی کچھ نہیں ہے. کپڑوں کا کسی چیز سے تعلق اس لیے نہیں رہا کہ, اور کپڑے ہی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ڈیزائنر ہوں. اور دوسری چیز یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کپڑوں کا, جیسے زبان کی ہم بات کریں, اردو ہماری زبان ہے لیکن انگریزی دنیا کی زبان ہے. تو اسی طرح کپڑے بھی آپ جتنی بھی ہم اس پہ بحث کر لیں, لیکن یہ کپڑے اب دنیا کے کپڑے بن گئے. لاسٹ ٹائم میں شیروانی پہن کے بیٹھا تھا, اور اس دفعہ میں شیروانی میں ہی آنا چاہتا تھا جو لیدر کی ماڈرن شیروانی تھی, بٹ میں نے پرپسلی آج یہ چیزیں پہنی کیونکہ یہ بھی ہوں, میں ہی ہوں. تو ہمیں ان دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اور پروگرس کے لیے دنیا میں آپ وہ نہیں کہتے کہ چین تک جاؤ اور علم حاصل کرو, سو یو آر ٹریولنگ, سو اور علم صرف کتابی علم کے لیے, علم تو وہی بات ہے نا کہ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, اور ان کا ایک دوسرے سے اس طریقے سے تعلق نہیں ہے. دے ناٹ, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ نہیں ہوگی, اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہے, اس سے مل جل کے چلتا ہے. ہاں, تو مذہب کے دائرے میں تہذیب ہو سکتی ہے, مذہب کے دائرے میں فیشن بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ خیر ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو ہم جج نہیں کر سکتے. ہم میں بہت ساری خامیاں ہیں, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میرے تک ہی رہے, اور میں آپ پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کروں. کہ آپ کوئی معاشرے کے خلاف ہو یا وہ کامن سینسیبلٹی کے, اور وہ تو ایسا الحمدللہ ہمارے. اچھا, آپ نے شیروانی کی بات کی, شیروانی پہ بھی آپ کی کافی ہائی ہوئی تھی کہ یہ کیا چمڑے کی خیر وہ بیکار سی بات ہے, اس میں نہیں کریں نہیں وہ بیکار سی بات ہے. لیکن اب میں ایک گستاخی کروں گا, اور میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ شیخ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم سب آپس میں دوست ہیں, تو میں یہ کہنے کی بات کر رہا ہوں, اور ناراض نہ ہوئیے گا. لیکن میں اس لیے ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جو سوال ہے وہ گم نہ ہو جائے اور آپ اس کا جواب دیں. لوگوں نے یہ فرمایا, بہت سنو, کیا مرغے کی طرح یہ بال بنا کے آگے, یہ کلچر کے بارے میں کیا چاہیے؟ مجھے بھی 2-3 لوگوں نے میرے بال الفاظ استعمال کیے. بالکل صحیح ہے. اب اس کا میں چاہتا ہوں جواب دیں. یہ ہے ہی موہاک, اور میرے تو پتہ نہیں کتنی طرح کے میں بالوں کو اسٹائل بناتا ہوں, تو آج یہ موڈ ہے. یہ تو آرائش ہے. اگر یوں کہیں تو پھر یہ جو میں نے جیل لگا رکھی ہے یہ بھی کون سا اسٹینڈرڈ ہے, یا انہوں نے جو بال کٹائے ہیں یہ بھی کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ آرائش تو کسی چیز کا کوئی تعلق ایسے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن لوگوں کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ ایکچولی چیز یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو سارے مل کے اکٹھے پسند کر لیں. ٹھیک ہے, نہ وہ مذہب ہے, نہ کوئی ایسی گاڑی ہے, نہ کوئی ایسی شکل ہے, نہ کوئی ایسا پھول ہے. دنیا کی کوئی چیز ایک ایسی نہیں ہے جس کو پوری دنیا واہ واہ کرنا شروع ہو. لیکن البتہ جو لباس یا آپ کی اپنی جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ دل سے کریں, جو اپنے مزے سے وہ کریں آپ, جس میں آپ کسی کا وہ تا وقت ہے کہ آپ کسی کو اوفینڈ نہ کر رہے ہیں. Of course, how can my hair offend anybody? بس میں یہی چاہتا تھا آپ سے کہلوانا کہ بھائی
پھر تو میرے بالوں پہ شکایت کر لیجیے, ان کے بالوں کسی بات پہ نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر آپ ان کے بالوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو یہاں پہ آپ کو آتے ہوں گے جو کہ ماشاء اللہ وہ آتے ہیں. سو وہ کس دائرے میں یا کس اس میں آتے ہیں وہ بتا دیجیے پھر. آفینسو اگر بات ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ پھر وہ کسی چیز کو اگر افینڈ کر رہا ہے, ان کو کر رہا ہے یا کسی اور کو کر رہا ہے, تو وہ پھر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بحث نہیں ختم ہو سکتی. یار یہ اسٹائل دیکھیں میرا. اچھا, یہ بات کہنے کی جو مقصد تھا وہ یہ تھا عامر کہ ایک اور موضوع ہے جو مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ بات کرنے چبھ رہا, اور میں سمجھ نہیں آتا میں اس کو کیسے اٹھاؤں, اور وہ میں آج اس کی تمہید باندھے دیتا ہوں. اٹھائیں گے اس کو چند روز میں, کہ ہمارے ہاں ججمنٹلزم بہت زیادہ, ہم ہر کسی کے اوپر فتوا پاس کرتے ہیں, اس کو ہم جج کرتے ہیں. اب ماریا نے اگر یہ براؤن دھاری والا پہنا ہے تو اب اس کو جج کرو کہ یہ شرعی تھا, غیر شرعی تھا, کلچرل تھا, نہیں تھا. انہوں نے اگر یہ بال بنائے ہیں تو یہ برے بال ہوتے ہیں, اور اگر انہوں نے سفید کیوں ہے ہمارے پاس, کیوں ہے, کیا پرابلم ہے یار, کیا پرابلم ہے؟ نہ میں نے کسی کی چوری کی ہے, میں نے کسی سے جھوٹ بولا ہے, میں نے کسی سے بیمار. تو مطلب میں کا مطلب کہ ہر بندہ جو ہے پلیز, ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ یہ کہ فٹافٹ جو اتنے کمزور شاید فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ 4-6 لوگ ایک طرح اکٹھے کر کے تو پھر کہتے تھی, پھر دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا کے لگتی نہیں یار ہم تو شاید بہتر ہی ہیں. کیا مصیبت ہے یہ, سب بہتر ہے, سب صحیح ہے. پھر اسلام کی جب بات کرتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ کو جج سوائے خدا کے کوئی کر ہی نہیں سکتا یار. ایک انسان کے تو پروگرام ہی بند کریں, ایک انسان کی اوقات ہی نہیں ہے یار کہ ایک دوسرے انسان کو. ایک کال ہے فرح صاحبہ کی کراچی. السلام علیکم فرح. جی السلام. جی بہن فرمائیے. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی جس کمنٹ کہ ہمارے یہاں جو ایک ہے کہ کلچر اور ریلیجن, ٹھیک ہے, اس کو آپ صرف ریلیجن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے وے آف لائف, اینڈ کلچر از یور ہیریٹیج. جی بالکل. یہ ہے کہ اینڈ ہاؤ یو ڈریس, یہ ریلیجن بھی ڈیفائن کرتا ہے, آپ کا کلچر بھی کرتا ہے. اب ہمارے یہاں یہی ہے کہ وی ہیو ٹیکن انفلوئنس فرام ویسٹ. ہم لوگ میرے بچپن میں اور طریقہ تھا, اب جو بڑی ہوگی تو I've seen lot of influence from west. جی بالکل. جو I don't know, everybody has to judge from themselves. مجھے نہیں اچھا لگتا, لوگوں کو اچھا لگتا ہے, it's their opinion. بالکل بہتر فرح صاحب. اور ایک بات اور میں کروں, یہ وقت کے ساتھ بدلتا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا چنیوٹ کا فرنیچر جو ہے بہت فیشن میں تھا, اور بھرمار تھی, ہر جگہ چنیوٹ کی کاونگ ہوتی تھی. اس کے بعد ہانگ کانگ کھلا, لوگوں نے ہانگ کانگ جانا شروع کیا, اور چینی سامان بے تاش آیا, ہر گھر میں چائنا کی اسکرین, چائنیز کا. پھر وہ پرشین کارپیٹ آیا, اب وہ دبئی کا سامان. تو یہ تو فیشنز ہیں, فیڈز ہیں نہیں. اور یہ بزنس, اور آپ کے جس طرف تجارت اور آپ کے جس طرف بزنس جا رہا ہوتا ہے, جس کنٹری کا بھی جس کنٹری کے ساتھ, تو یہ اس کی وجہ سے انفلوئنس ہوتا ہے, وہاں سے چیزیں آتی ہیں. تو یہ اس میں پریشانی, اتنا فراغت کیوں ہے ان پہ بحث کرنا. لیکن بڑی پیاری انہوں نے بات کی ہے, بڑی پیاری. انہوں نے کہا مذہب کے, ریلیجن کی اور کلچر ہیریٹیج والی بات, اور وہ جو انہوں نے بھی کی اور میں نے بھی پچھلے پروگرام میں یہ کی. ہم لوگ جو ہے نا وہ شتر مرغ والی مثال ہے, جب دیکھا تو منہ نیچے کر دیا کہ جیسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اور پھر انڈیا کو یہ تو بڑی غلط سی بات ہو جاتی. جب تک ہم اپنی روٹ کو نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم اپنی روٹ کو اسٹڈی نہیں کریں گے, اور تو تب تک ہمیں اپنے کلچر, اپنی تہذیب کا کبھی بھی پتہ. جی مسلم تو ٹھیک ہے, تاج محل ہاں مسلمانوں نے بنایا, فلانا بنایا. ابھی کی بات کرو یار. اور وہ ہم لوگ جو ہمارے پاس جو چیزیں رہ گئی ہیں, جب ہم پاکستان کی جب ہسٹری کی, جب مجھے جو نظر آتا ہے, جب پاکستان کی ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے جتنے پرانے مانیومنٹس ہیں, جتنے ہمارے پیچھے لوگ رہے ہیں, وہ کیسے رہتے تھے, کیا کرتے تھے, اس کے ایک کالر خواجہ فاروق صاحب ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کی دعا چاہیے جناب, فرمائیے. سر الحمدللہ جی, دعا میں یاد رکھیے. فرمائیے. عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, مگر کال ملانے کی کوشش کرتے ہیں, ملتی نہیں ہے. بس وہ آپ لوگ سب کی محبت ہے. ایک چیز ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ سے, ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. بہت شکریہ جی. آپ کی پروگرام, آپ کا چینل, بہت شکریہ. پروگرام میں نے صبح دیکھا آپ کے چینل کا گپ شپ جی. وہ جو آپ لوگوں نے ایک یلو جرنلزم دکھایا کا جو چہرہ دکھایا ہے نا جی, میں نام لینے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں ایک عام آدمی ہوں جی. یہ آج ٹی وی کا اور جیو ٹی وی کا جی ٹھیک ہے, روزانہ کا یہ ڈرامہ کہ جی آج ہم پہ یہ بین لگ گیا, آج ہم پہ وہ لگ گیا, اور وہ باتھ روم جا رہے ہیں تو اس کی بریکنگ نیوز ہے. جی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, جو جرنلزم میں جو ایگزیجریشن ہوئی ہے جناب. جی اچھا, پروین صاحب ہیں. السلام علیکم پروین بھائی.
السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. فرسٹ آف آل سوری میری اردو خاص نہیں ہے, اسی بات ہم لوگ بھی بات پہ کر رہے تھے. فرسٹ آف آل دس از دا فرسٹ ٹائم آئی میڈ این ایفرٹ آف کالنگ somebody up on the line. Your program is interesting. You have an interesting way of approaching things. Thank you very much. بہت شکریہ. Number 2, your 2 guests are very good. Thank you. MashaAllah, I enjoyed Thank you so much. hearing from them and talking about, you know, culture and giving preference to English or the cultural Western culture or whatever. جو بھی اگر پریسٹر میں جا رہا ہے, ہاور میں جا رہا ہے, زیادہ ہم لوگ اس کو بھاؤ دیتے ہیں. بٹ دیٹ وی کانٹ ہیلپ اٹ. ویو آلویز بین, یو نو, ود دا کنولیزم وی ہیو بین ان ویسٹرن کلوز اینڈ ہیو ریسپیکٹڈ پیپل ود ویسٹرن آؤٹ فٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپشنز بھی تھوڑی سوری. The thing is that we need to teach our children to respect our own country, and the little ways of doing it is by telling them not to throw the garbage outside the fancy cars or abusing the people around you, to worry about that around you, that the day the parents teach you to respect your own country, کہ بھائی نہیں وہاں تو بڑا اچھا ہے, یہاں بیکار ہے, وہاں بڑا اچھا ہے, یہاں بجلی نہیں پلانا, ارے کم بختو یہاں تو تم کو فرسٹ کلاس سٹیزن ہے, وہاں تو تم کو اٹھا لیتے ہر 2 منٹ میں. بالکل صحیح. But at least respect, your parents need to teach the children to respect the country, and that's the only way you will have the cultural change or the change that you are looking for. پروین صاحبہ میں آپ سے ایک گزارش کر سکتا ہوں؟ جی. Would you be kind enough to come to our show? Oh, I'm too camera conscious, but I'd love to. I am one of those people who will gung-ho on these kind of things. ٹھیک ہے. میں ابھی عدنان صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں, ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کو فون کر کے لائن اپ کر لیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کال کیا آپ نے, بہت شکریہ. ان کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں وہ دم ہی نہیں رہا, وہ زور ہی نہیں رہا جس زور سے ہم سامنے آ کے یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں ہوں, یہاں ہوں, یہ ہوں, یہ میں. بہت ساری چیزوں میں ہم کانشیس ہیں. ہم باہر جو وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم سیٹ بیلٹ بھی لگائیں گے باہر جا کے, ہم گاربیج بھی نہیں پھینکیں گے, کوئی پولیس والا دیکھ نہیں ہوگا, ہم جتنی بڑی گاڑی ہوگی وہ ٹریفک کی لائٹ کراس کر سکتی ہے. اینڈ وی ایکچولی ٹیک پرائڈ ان بریکنگ دا رولز. بالکل. I mean, I know we have grown up. میں خطرہ کر اس کو بات کو بڑھاتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہیں, ہمارے ذات میں کانفیڈنس نہیں ہے. وہاں میں تھوڑا سا ایک ٹرن لینے کی کوشش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے. انکھیں میں ہم بہت جلد واپس آتے ہیں. Wanted. Life ka Network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. زم کی طرف سے ایک زبردست پیشکش. اب انفینائٹ کریز سے کریں رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک انلمیٹڈ فری کالز کسی بھی ایک وارد نمبر پر, اور بھیجیں انلمیٹڈ SMS یا MMS پاکستان بھر میں کسی بھی نمبر پر. صرف یہی نہیں, فری بات کرنے کے لیے ہر بار نیا زم نمبر سلیکٹ کیجیے. انلمیٹڈ ٹائم صرف ₹2 میں. انفینائٹ کریز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 100 ڈائل کریں. See what happens when you zem it? Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Wanted. Life ka Network. حاصل کرنے کا بہت شکریہ. یہ شام تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. میری درخواست کے بات کو یہاں ختم نہ ہونے دیں. ویب سائٹ پہ آ کے ڈسکشن کو زندہ رکھیے. شیخ صاحب, ماریہ صاحبہ سے میں دونوں سے درخواست کروں گا کہ وہاں وہ آپ کی باتوں کے جواب بھی دے سکیں, انٹریکٹ بھی کر سکیں www.ankahi.tv کے اوپر. آپ نے ماریہ فرمایا, جو پروین صاحبہ نے فون کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا جو کہنے کا اسٹرینتھ تھی نا, وہ اپنی, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں پیٹ سے بولو, حلق سے نہیں بولو, پیٹ سے جو آواز نکلتی ہے, بڑا مزہ آیا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ ہم میں وہ کانفیڈنس نہیں. یہاں آ کے میری ایک سوئی ٹوٹے ہوئے ریکارڈ پہ اٹک جاتی ہے, اور میں شکایت آپ دونوں سے کروں گا. ان سے تو پرانی شکایت ہے, میرا مذاق بھی تھوڑا زیادہ ہے, ان سے آپ سے بھی شکایت کروں گا کہ یہ جو ذات کا لیک آف کانفیڈنس ہے, اس کے ذمہ دار کیا ہم تینوں نہیں ہیں؟ اور تینوں مل کر کے یہاں بیٹھے, جو بھی آتا ہے میں اس کو ذمہ دار کر دیتا ہوں. ہم تینوں ہیں, کیونکہ ہم نے
کبھی اپنے فعل قول حلیے اپنی بات لباس لہجے سے کبھی سمجھائے نہیں قوم کو کہ آؤ یہ ہے صحیح طریقہ. اور اگر میں کر سکتا ہوں, اگر ماریہ واسطی کر سکتی ہیں, اگر شیخ عامر حسن کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. I don't believe in یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں بیٹھ کے ہم بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتی کہ میں باہر جا کے وہ کھڑی ہو جاؤں اور بولنا شروع کر دوں گی. وہ میرا مقصد نہیں. آپ اپنے ایکٹ سے اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی ہو, آپ کے دوست ہوں, آپ کے ہمسائے ہوں, آپ کے سرونٹس ہوں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں رہتے ہیں, آپ انکانشیسلی اور سب کانشیسلی ان کو یہ سب جو آپ بلیو کرتے ہیں وہ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن آپ تو شاید کرتی ہوں, لیکن میں ان سیلیبریٹی تو میں نہیں ہوں, لیکن جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے, کبھی کچھ لوگ سڑک پہ پہچان لیتے ہیں تو کرتے ہیں. پھر جب وہ میرے کرتوت دیکھتے ہیں, کبھی میں نے آدھی رات کو آنکھوں پہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے, کبھی میں بےہودہ حال میں پایا جاتا ہوں, کبھی میں سڑک پہ کچرا پھینک رہا ہوتا ہوں, کبھی میں گاڑی ایسی, کبھی پولیس والا روکے میں اس سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہوں. تو پھر لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر فیصل قریشی یہ کر رہا ہے تو پھر تو یہی صحیح طریقہ ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو تو میں نے کرتے نہیں دیکھا, لیکن عامر صاحب کے بارے میں بھی سنا کہ ان کے کرتوت جو ہیں وہ آف کیمرہ میرے جیسے ہی ہیں, اور پھر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں. تو اب کیا میں اور عامر اس بات کے ذمہ دار نہ ہوئے کہ ہمیں اس طرح نہیں بہیو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو فیشنیبل بنا دیتے ہیں برائی. بالکل, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ادھر کر سکتے ہیں. سوری, بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, وی کین گیٹ اوے ود اٹ. دیٹ از دا بگیسٹ. اچھا, میں پھر یہ بھی سمجھتی ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریولیوشن آتی ہے بہت نیچے سے آتی ہے اور بہت بالکل گراؤنڈ لیول سے آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جب میں یہ دیکھوں گی کہ میں ٹریفک لائٹ پہ رکی ہوں اور ایک بندہ زوم کر کے چلا گیا ہے اور اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا, اتنی فرسٹریشن سارا دن میں آپ دیکھتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس کہ آپ پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ گورنمنٹ از ایبسولوٹلی ریسپانسبل کہ وہ یہ ریفارمز, یہ رولز سب کے لیے ایک جیسے بنائے, سو دیٹ ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ, I should be able to respect you as a Pakistani, as a human being. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کدھر کانٹیکٹس ہیں اور کیا ہے آپ کے پاس. ایک جیسے آپ اسلام کی بات کر لیں, ایکویلٹی ہے نا, ایکویلٹی اسی میں ہے. ہاں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک حکومت یہ نہیں کرتی تب تک مجھ کو, بالکل ہے, میں بدتمیز قسم کا آدمی ہوں, مجھے خود کو تو یہ سمجھو کہ صرف اس لیے کہ میں کر سکتا ہوں برا کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, مجھے تمیز کے دائرے. لیکن میں وہ بدتمیز شخص ہوں جو میں مان کے نہیں دیتا, اور میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں, اور کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کے, لیکن میں سمجھا لیتا ہوں کہ بھائی میں سیلیبریٹی ہوں, میں بڑا آدمی ہوں, میری تو پہچان ہے, میں جو چاہوں کروں. نہیں, آپ سیلیبریٹی کے علاوہ بھی وہ نظر آ جاتے ہیں آپ کو. آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہر طرف اس طرح کی چیزیں ہیں. بیسکلی وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو شاید پہچان نہیں سکے, ہم وہ شارٹ کٹس لینے کی زندگی میں کوشش کرتے ہیں. ہم آپ سب لوگ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے نون پرسن اور ناٹ اے نون پرسن. میں نے سزا میں بلا وجہ بھائی کو بھی لپیٹا. میں بیٹھے کب سے سوچ رہا ہوں کہ میں نہ سڑک پہ گن پھینکا, نہ میں نے ٹریفک پہ کبھی. لیکن ہم جیسے I do enjoy being myself. میرا مقصد good manners. لیکن ہمارے یار دوست تو کرتے ہیں نا, بالکل ہم ہی کرتے ہیں اور فخر لیتے ہیں, اور اس میں مطلب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو, اور میں اس لیے بیٹھ کے کافی دیر سے سوچ رہا تھا میں چیز. بٹ اور کانشیسلی انسان بس روز اپنے آپ میں یہ ایفرٹ رکھے, ڈزنٹ میٹر لوگ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, چوریاں نہ کریں, مقابلے نہ کریں, رستے نہ کاٹیں جو کہ سب کریں, اور جتنا آپ کے ساتھ برا ہو. ہماری سوچ نہیں ہے. اچھا, مجھے تو یہ خوف آتا ہے کبھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یا کسی فرشتے نے میری والدہ سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بنا کے یہ سکھایا تھا, تم نے اپنی اولاد کو, تم اپنی تو پٹائی سہ لوں گا, ان کو ڈانٹ ڈوٹ پڑ گئی تو بڑا دل دکھے گا. ایک کال ہے مہدی عباس صاحب کی لاہور سے. السلام علیکم مہدی صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ, فرمائیے. میں پروگرام دیکھا تھا آپ کا, کافی اچھا پروگرام جا رہا تھا, ڈسکشن بھی کافی اچھی جا رہی ہے. تو بس یہ پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, وی آر دا ریپرزینٹیٹیوز آف آور کنٹری, اور ڈیفینیٹلی ہمارے جو دو مہمان آئے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, لیکن جب انٹرنیشنلی جب اپنے آپ کو یہ پورٹری کرتے ہیں نا,
تو اس وقت ہمیں تھوڑی سی کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں دے آر ناٹ پورٹریئنگ اس ان اے کریکٹ مینر. ٹھیک ہے, بہتر جناب, بہتر. ان کا گڈ کوشچن. ایک سیکنڈ ہے, ایک اور کال علی قریشی صاحب ہیں اسلام آباد سے. علی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب فرمائیے. جو سب سے پہلے تو مجھے ایک کامنٹ دینا تھا جنرلی سب جو ہے پاکستانیز کو کہ جس طرح سے ان کی ڈریسنگ وغیرہ پہ ہو رہا ہے, مجھے کہنا چاہیے کہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو اس چیز سے جج کرنے کا. یہ ہر ایک کا اپنا پرسنل میٹر ہے اور اٹس مچ ایزیئر ٹو بی کریٹیکل دین ٹو بی کریکٹ. وہ جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہوئے ماریا واسطے جو شیخ عامر, آپ اس پہ کامنٹ کریں اس ٹائم, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میں ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا. فیصل, جس طرح آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, آئی ایم 22 رائٹ ناؤ, اور پہلی دفعہ مجھے لگا کہ کسی نے اردو کو اتنے فیشنیبل انداز میں بولا ہے. آپ اب اردو بول رہے ہیں, میں پہلے دیکھتا تھا یہ بندہ کٹنگ ایج کرتا تھا, یہ ڈان کا مارننگ شو کرتا تھا انگلش میں, اور اب یہی بندہ اردو بول رہا ہے. اور پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ اردو بھی جو ہے ہم ایز اے ینگسٹر اگر آپس میں زبان کو بولیں تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے میڈیا کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ہم جو اپنے میوزک چینلز پہ دیکھتے ہیں ہمارے ویجز منہ ٹیڑے کر کر کے انگلش بول رہے ہیں, آپس میں مقابلہ ہے. میڈیا کا بہت, اگر اس چیز کو ہم ایز اے فیشنیبل جو ہے اس کو اسٹائلش چیز پیش کریں گے, اردو ایک ہے اس کی ویریشن. بہت شکریہ صاحب. ایک وضاحت کرتا چلو, کٹنگ ایج جو ہے یاور حلالی صاحب کیا کرتے تھے, میں لوزینس کرتا تھا, اور ہاں ڈان سے ہوتا میں آ رہا ہوں. مونا صدیقی صاحب ہیں. مونا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل. جی فرمائیے. I think we have slightly digressed from the point we were making earlier on about religion and culture. It's very passionate to me and very close to my heart. We can't isolate religion and culture because to a very large degree major civilizations in human history have been identified, with great religion. اور یہاں پہ یہ کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ایک سملر ایتھنیسٹی اور لینگویج کو شیئر کرتے ہیں لیکن ریلیجیس بلیفس میں دے ڈفر, دے ہیپن ٹو سلاٹر ایچ ادر, جیسے کہ لیبنان میں ہوا, جیسے کہ فارمر یوگوسلاویا سب کانٹیننٹ. جی So I think I would really like you to just clarify further and take a clarity on do we really want to isolate religion and culture, or are we seeing the two as the driving force? Right. Better. As a driving force. بہتر, بہت شکریہ. جو بات قریشی صاحب نے کی کہ اردو کو میں نے بولا تو وہ لگ رہا فیشنیبل ہوئی, یہی ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہے کہ ہم تین لوگ اگر جس طرح یہاں بیٹھیں, جس طرح یہاں بات کریں, جس طرح ہمارا حلیہ ہو, وہ فیشن بن جاتا ہے. شیخ عامر حسن, ادھر میں آپ کو بھی الگ کر دوں گا, آئیکن آف فیشن. یہ جو کر دیں, جو کپڑا بنا دیں, یہ فیشن بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دے دی ہے. بالکل ہے. اب ہم اس لاٹھی کا صحیح استعمال کریں اسے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو بات مہدی صاحب نے شاید فرمائی تھی کہ سیلیبریٹیز جو ہیں جو باہر جب جاتے ہیں تو صحیح ریپرزینٹیشن شاید نہیں کرتے. یہ اس بات کی وضاحت کیونکہ نہیں ہوئی ہے کہ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جا رہی ہے. اس کوشچن کو میں پراپرلی سمجھ نہیں سکی کہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے یا کیا نہیں کرتے. انہوں نے ایک بڑا بلینکٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا, تو وہ مجھے نہیں پتا کس طرح, شاید وہ ہمارے سپورٹس والوں کی طرف ہمارے بہت سے فلمی کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال میں تقریباً زیادہ تر بہت سیلیبریٹیز جو ہیں, جو لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کی تھی, اور ہم سب اپنی اپنی جگہ ہر بندہ ہی ایک سیلیبریٹی ہے, اور اپنی جگہ ہر بندہ جب پاکستان سے باہر ہم جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں. بالکل ضروری نہیں کہ آپ عمران خان یا شاہ رخ خان ہو, آپ جو بھی ہیں, تھوڑے جو بھی آپ کی ریکگنیشن ہے اس کے مطابق آپ کو نظریں دیکھ رہی, اور آپ کا یہ فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا بولنا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, صرف سیلیبریٹیز نہیں, کیونکہ ہم جو سیلیبریٹی اگر 2-4 پیسے کے ہیں بھی تو اپنی بارڈر سے نکل کے سیلیبریٹیزم ہمارا ختم ہو جاتا ہے. پھر تو ہر پاکستانی اور اس کا حلیہ پاکستان کی نشان نہیں کرنا. کس لیے؟ اب دیکھیں, میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے, مطلب سب ٹریول کرتے ہیں طریقے سے, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا فرض ہے. اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم ریکگنائزڈ ہوں تو ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو اپنی حرکتوں کو تھوڑا سا ذرا رکھیں تمیز سے. اور وہ میں اپنی بات, آئی آلویز ٹرائی مائی بیسٹ, تو میں کوشش کرتا ہوں, ہم سب کو کرنا چاہیے. اچھا, وہ جو مونا صاحبہ نے بات کی, اب میں اس پہ, کیونکہ میں تقریباً 2 سے 2.5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, وہ جو انہوں نے کہا کلچر مذہب کو الگ نہیں, بالکل صحیح کہا, لیکن وہ کلچر اور مذہب اس پوائنٹ آف ویو الگ الگ نہیں چیزیں. مذہب میں تو ہیں لیکن انفلوئنس تو ایک
ہوتا ہے. جو شروع میں بات ہوئی تھی وہ کلچر مذہب پہ افیکٹ نہیں کرتا. مذہب کا تو دائرہ ہے ایک ہے, اس کے اندر ہے کہ آپ کام کرنا ہے. بالکل اپنی جگہ مذہب ایک طریقہ ہے, ایک طور ہے, ایک تہذیب ہے, ایک تمیز ہے. اور اگر میں اسلامک کلچر کی بات کروں تو کیا وہ سعودی عرب کا کلچر اسلامک کلچر ہے, ترکی کا ہے, رشیا کا ہے, چچنیا کا ہے, چائنا کا ہے, کے کلچر کی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان کا کلچر سے پاکستان کا پاس جو ہے وہی ڈرائیو کر سکتا ہے. اور جب تک ہم اس اپنے وہ کوکوز لینڈ میں رہیں گے کہ ہم تھے ہی نہیں, تو وہ ہر وہ بچہ جس کے ماں باپ نہ ہوں, ہر وہ انسان جس کو اپنا پاس کا نہ پتا ہو, اس کو صحیح طرح نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی روٹس جو ہیں اس کو انڈس ویلی تک نہ جائیں, منجر دارو نہ جائیں, اپنی روٹ کو دیکھیں. ہم فیشن کلچرل جب شوز کرتے ہیں پاکستانی, کیا دکھاتے 1940s 50s 60s 70s 80s, اس سے پہلے کدھر تھے, اس سے پہلے کدھر تھے, کیا ہو رہا تھا. تو وہ جو ہوا وہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے اس چیز میں فخر لینا چاہیے. بہت ساری نیشنز ہیں, بہت سارے ممالک ہیں ایسے جو بے شک علیحدہ ہوئے وغیرہ, بٹ ٹو بلیو دیٹ وی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. اتنا ہمارے مغلوں نے اور مسلمانوں نے اتنا خوبصورت ہمارے کلچرل مسجدیں ہر جگہ ہیں, لیکن جس جگہ اگر ہر جگہ کی مسجد جو ہے وہ فرق ہے. اوپر جو آپ اچھا یہ نہیں آرکیٹیکچر کام چھوڑیے, آرکیٹیکچر لے آؤٹ ہی فرق ہے. اب بتائیں مسجد تو ہر مسلمان کے لیے ہے نا, بالکل, لیکن وہ ٹرکی کی مسجد ہے یا سعودی عرب کی ہے یا سندھ کی ہے یا پنجاب کی ہے, یہاں تک فرق ہے. یہ کلچر ہے کہ یہ اسلام ہے. ٹھیک, یہ شام ختم ہوئی. جو ہم کلچر کی بات کر رہے تھے, شاید وہ ہیریٹیج ہے, اس کو جس لفظ سے آپ کہنا چاہیں, اس پہ ہم نے بہت بات کر لی. اور یہ وہ موضوع ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم کو اپنا کلچر, اپنی آئیڈینٹی, اپنی ذات میں مضبوط ہونا ہے. اور اس پہ بحث چھوڑیے کہ کس نے کیا پہنا, کیا کیا, وہ نیگیٹیوٹیز میں خدا را مت پڑے. لیکن جو بات اب اگلا ٹاپک یہاں سے نکل آیا, وہ جو ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شیخ عامر نے بہت خوبصورت کہا کہ 4 یار بیٹھ گئے, اور اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم صحیح ہیں, وہ سامنے والے کو کاٹنا شروع کرتے ہیں کہ اب اس کو کاٹو تاکہ یہ ہماری برابر آ جائے. تاکہ مثال دیتے ہیں نا کہ جب ہاتھی چلتا تو کتے بھونکتے ہیں. تو یہ, اور معاف کیجیے گا لیکن یہ ہماری نیشن میں زیادہ تر یا تو ہم کمزور فیل کرتے ہوں گے, کمزور تو اتنا ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں, کیونکہ باہر کے ممالک میں دوسری نیشنلٹی نہیں کرتے. دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, سر پہ کھڑے ہوں اور ارد گرد دیکھ لیں. بہت شکریہ وقت نکالا شیخ صاحب, بہت شکریہ, دوبارہ وقت نکالا, بہت شکریہ. ججمنٹل ہونے کے لیے اس پہ ہم جلد بات کریں گے. ہمارے ساتھ شام گزارنے کا بہت شکریہ. کل تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.